السلام علیکم۔ آج پیر ہے فروری کی 19 تاریخ۔ پاکستان میں اس وقت شام کے 7، بھارت میں 7:30 اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 9 بج رہے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید، خبروں کے ایک بلیٹن کے ساتھ۔ پاکستان تحریک انصاف نے اعلان کیا ہے کہ پی ٹی آئی کے حمایت یافتہ آزاد ارکان سنی اتحاد کونسل میں شامل ہوں گے۔ اسلام آباد میں نیوز کانفرنس کرتے ہوئے پی ٹی آئی کے رہنما گوہر علی خان کا کہنا تھا کہ وفاق، پنجاب اور خیبر پختونخوا اسمبلی میں پی ٹی آئی کے آزاد ارکان سنی اتحاد کونسل میں شامل ہو جائیں گے۔ ان کا کہنا تھا کہ پی ٹی آئی الیکشن کمیشن کو خط لکھے گی جس میں درخواست کی جائے گی کہ خواتین اور اقلیتوں کی مخصوص نشستوں کے لیے کوٹا فراہم کیا جائے۔ بیرسٹر گوہر علی خان نے ایک بار پھر دعویٰ کیا کہ پی ٹی آئی کو قومی اسمبلی کی 180 نشستیں ملی ہیں۔ پاکستان کے انتخابات کی شفافیت پر اٹھنے والے سوالات پر امریکہ تشویش کا اظہار کر چکا ہے اور وہ انتخابی بے ضابطگیوں کے الزامات کی تحقیقات کا بھی مطالبہ کر رہا ہے۔ مبصرین کے مطابق پاکستان میں انتخابات میں مبینہ دھاندلی پر امریکہ کے بیانات میں وہ شدت نہیں ہے جو بنگلہ دیش کے انتخابات میں دھاندلی کے حوالے سے سامنے آئی تھی۔ ترجمان وائٹ ہاؤس نے گزشتہ ہفتے کہا تھا کہ صدر بائیڈن پاکستان میں انتخابات سے باخبر ہیں۔ پاکستان کے عوام کی مرضی کا احترام اور شفاف انتخابی عمل یقینی بنانے کی ضرورت ہے۔ اس سے قبل پاکستان کے انتخابات کے حوالے سے امریکی محکمہ خارجہ کے ترجمان میتھیو ملر نے کہا تھا کہ پاکستان میں انتخابی عمل میں مداخلت کے الزامات پر تشویش ہے۔ انتخابی عمل میں مداخلت یا دھوکہ دہی کے دعووں کی مکمل چھان بین ہونی چاہیے۔ امریکہ کے علاوہ برطانیہ، یورپی یونین اور انسانی حقوق کی بین الاقوامی تنظیموں نے پاکستان میں ہونے والے انتخابات کے دوران لیول پلینگ فیلڈ کے فقدان پر تحفظات کا اظہار کیا تھا۔ پاکستانی حکام ان تحفظات کو مسترد کرتے آئے ہیں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے لاپتہ بلوچ طلباء کیس میں نگراں وزیر اعظم کے پیش نہ ہونے پر برہمی کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ اگر نگراں وزیر اعظم اور وزراء جواب نہیں دیں گے تو انہیں عہدے سے ہٹا دینا چاہیے۔ پیر کو کیس کی سماعت کے دوران جسٹس محسن اختر کیانی نے کہا کہ وزیر اعظم دوسری دفعہ نہیں آئے ہیں۔ ان کو اس لیے بلوایا تھا کیونکہ وہ جواب دیں ہیں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے 13 فروری کو لاپتہ بلوچ طلباء کی بازیابی کے لیے نگراں وزیر اعظم، نگراں وزیر داخلہ سمیت دیگر اعلی حکام کو طلب کیا تھا، تاہم نگراں وزیر اعظم عدالت میں پیش نہیں ہوئے۔ افغانستان سے متعلق اقوام متحدہ کے زیر اہتمام اجلاس دوحہ میں پیر کو بھی جاری ہے۔ یونیما کے مطابق اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انتونیو گتریس آج 19 فروری کو ایک پریس کانفرنس سے خطاب کر رہے ہیں۔ اطلاعات کے مطابق 25 ممالک کے خصوصی نمائندوں نے اتوار کو دیر گئے اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل کے ساتھ تقریباً 5 گھنٹے تک افغانستان سے متعلق امور پر تبادلہ خیال کیا۔ آج سے پہر افغان سول سوسائٹی کے نمائندوں اور خواتین کارکنوں کے درمیان بھی ملاقات ہو رہی ہے۔ طالبان کی خبر رساں ایجنسی بختار کے مطابق صوبے نورستان کے ضلع نورگرم میں برف سے اب تک 5 لاشیں نکالی جا چکی ہیں۔ طالبان حکام کا کہنا ہے کہ اس واقعے میں تقریباً 25 افراد ہلاک اور 22 دیگر لاپتہ ہیں۔ طالبان کی وزارت کا کہنا ہے کہ پیر کو سالانگ پاس کے دونوں اطراف میں شدید برفباری کے بعد شاہراہ سالانگ کو بند کر دیا گیا تھا۔ بھارت کے زیر انتظام جموں و کشمیر میں پولیس اور فوج کی طرف سے شہریوں کے ذاتی کوائف جاننے اور اس مردم شماری کے دوران تمام افراد خانہ کی تصویریں اکٹھا کرنے، موبائل فون نمبر جاننے اور عسکریت پسندوں کے ساتھ روابط کی تفصیلات پوچھے جانے کا عمل سیاسی نزاع کی شکل اختیار کر رہا ہے۔ جہاں پولیس مردم شماری نے عام شہریوں میں
نئے خدشات کو جنم دیا ہے، وہیں حزب اختلاف کی جماعتیں اسے جموں و کشمیر میں مقامی آبادی پر ریاست کی گرفت کو مضبوط تر بنانے کی ایک کوشش قرار دے رہی ہیں۔ ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ اس سے لوگوں کی ذاتی زندگیوں میں دخل اندازی ہو رہی ہے جو آئین ہند کے منافی ہے۔ لیکن پولیس حکام عام لوگوں میں پائے جانے والے خدشات کو بے بنیاد اور حزب اختلاف کی نکتہ چینی کو غیر ضروری قرار دے رہے ہیں۔ ایک اعلیٰ پولیس عہدیدار نے نام ظاہر نہ کرنے کی شرط پر وائس آف امریکہ کو بتایا کہ عام لوگوں کو اس سروے سے گھبرانا نہیں چاہیے۔ یہ ان کے مفاد میں ہے کیونکہ ڈیٹا کی تالیف عام جرائم سے نمٹنے میں بھی مدد دیتی ہے۔ بھارتی کسانوں نے وزراء کے ساتھ چوتھے دور کے مذاکرات کے بعد پیر کو بھی دہلی کی طرف مارچ کو روکے رکھا ہے۔ مذاکرات میں پیش کی گئی تجاویز میں کسانوں کو مخصوص دالوں، کپاس اور مکئی اگانے کے لیے کم از کم قیمت کی ضمانت دینے کا وعدہ کیا گیا ہے۔ کسانوں نے کہا ہے کہ وہ ماہرین کے ساتھ ان تجاویز پر غور کریں گے اور اپنے مارچ کو 21 فروری تک روکے رکھیں گے۔ فلسطینی اتھارٹی کے وزیر خارجہ ریاض المالکی نے پیر کو اقوام متحدہ کی اعلیٰ ترین عدالت کو بتایا کہ ان کے لوگ اسرائیلیوں کے استعمار اور نسل پرستی کا شکار ہیں۔ آئی سی جے 1967 کے اسرائیل کے قبضے کے قانونی مضمرات پر پورا ہفتہ سماعت کر رہا ہے، جس میں 52 ممالک کی جانب سے ثبوت پیش کیے جانے کی توقع ہے۔ امریکہ، روس اور چین سمیت اقوام عالمی عدالت انصاف کی نشست دی ہیگ کے پیس پیلس میں ججوں سے خطاب کریں گے۔ غزہ کی وزارت صحت نے کہا ہے کہ اسرائیلی چھاپوں کے بعد ناصر ہسپتال سے 14 مریضوں کو نکالنا پڑا ہے، جبکہ اسرائیل نے تردید کی ہے کہ اس کی فوجی کارروائیوں نے ہسپتال کے کام میں کوئی خلل ڈالا ہے۔ اسرائیل نے غزہ کی وزارت کے ترجمان کے اس دعوے کی تردید کی کہ اس کی فورسز نے ہسپتال کے ڈائریکٹر کو حراست میں لیا ہے۔ وزارت نے بعد میں مزید کہا کہ طبی عملہ اور 136 مریض بجلی، خوراک، پانی، آکسیجن یا ضروری طبی صلاحیتوں سے محروم تھے۔ WHO کے ترجمان نے فوری طور پر کوئی تبصرہ نہیں کیا۔ اقوام متحدہ کی ایجنسی کے ڈائریکٹر جنرل ٹیڈروس گیبریئس نے اتوار کے روز کہا کہ ہسپتال اب کام نہیں کر رہا۔ WHO کی ٹیم کو اندر جانے کی اجازت نہیں دی گئی ہے اور اب بھی 200 کے قریب مریض موجود ہیں، جن میں سے 20 کو فوری طور پر منتقل کرنے کی ضرورت ہے۔ امریکہ کے محکمہ دفاع نے کہا ہے کہ امریکی فوج نے بحیرہ احمر میں یمن کے حوثی باغیوں کے زیر کنٹرول علاقوں سے زمینی اور سمندری راستوں پر حملوں کو ناکام بنانے کے لیے اپنے دفاع میں 5 مقامات پر کامیاب نشانے داغے ہیں، جن کا مقصد بحیرہ احمر کی جہاز رانی کے راستوں پر ایران کے حمایت یافتہ باغیوں کے بار بار کے حملوں کو روکنا ہے۔ دوسری جانب اسرائیل نے ایک بار پھر فلسطینی ریاست کو یک طرفہ طور پر تسلیم کرنے کے لیے اپنے اہم اتحادی امریکہ سمیت بین الاقوامی مطالبہ مسترد کر دیا ہے۔ اسرائیل نے کہا ہے کہ ایسا کوئی بھی معاہدہ صرف مذاکرات کے ذریعے ہی ممکن ہے۔ اسرائیل کی جانب سے سرکاری بیان میں کہا گیا ہے کہ فلسطینیوں کے ساتھ مستقل معاہدے کے بین الاقوامی مطالبے کو واضح طور پر مسترد کیا جاتا ہے۔ روسی تفتیش کاروں نے حزب اختلاف کے آن جہانی رہنما الیکسی ناوالنی کی والدہ اور ان کے وکلاء کو بتایا ہے کہ جیل میں ان کی موت کی تحقیقات ابھی جاری ہیں۔ یہ معلوم نہیں ہے کہ یہ کب تک جاری رہیں گی۔ الیکسی کی موت کی وجہ ابھی تک معلوم نہیں ہو سکی ہے۔ الیکسی کے ترجمان نے ایکس پر کہا کہ وہ جھوٹ بول رہے ہیں اور محض مزید وقت چاہتے ہیں۔ ادھر یورپی یونین کے وزراء خارجہ پیر کو کریملن کے مخالفین کو الیکسی کی موت کے بعد سپورٹ کا پیغام بھیجتے ہوئے ناوالنی کی بیوہ سے ملاقات کر رہے ہیں۔ یورپی یونین کی خارجہ پالیسی کے سربراہ جوزف بوریل نے صحافیوں کو بتایا کہ ہمیں روسی اپوزیشن کو حمایت کا پیغام بھیجنا ہے۔
जापानी वजीर-ए-आज़म फूमियो किशीदा ने पीर को टोक्यो में होने वाली एक कॉन्फ्रेंस में यूक्रेन की तामीर नौ के लिए हिमायत का वादा किया। कॉन्फ्रेंस में दोनों ममालिक के कई सौ हुकूमती और कारोबारी रहनुमा शरीक थे। किशीदा ने कहा कि यूक्रेन में जंग इस वक्त भी जारी है और सूरत हाल आसान नहीं है। किशीदा ने वीजा कंट्रोल में नरमी का भी वादा किया और ऐलान किया कि जापान की एक्सटर्नल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन कीएफ में एक दफ्तर खोलेगी। यूक्रेन के वजीर-ए-आज़म डेनिस शमेल ने कहा कि दोनों ममालिक ने 50 से ज्यादा ताउन के मुआहिदों पर दस्तखत किए हैं। ऐसे में जब यूक्रेन और जापानी वफूद पीर को मुलाकात कर रहे थे, यूक्रेन की फजाइया ने ताज़ा रूसी फजाई हमलों की इत्तला दी है, जिनमें 4 ड्रोन्स भी शामिल हैं, जिन्हें यूक्रेन के फजाई दिफा ने मार गिराया। फौरी तौर पर किसी जानी या माली नुकसान की कोई इत्तला नहीं मिली। यूक्रेन के शहर एवदीविका के रूसी अफवाज के कब्जे में जाने के बाद डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन्स की तरफ से यकसा तौर पर अमरीकी रद्दअमल को तेज कर दिया गया है कि आया यूक्रेन के लिए $60 बिलियन की कांग्रेस में ताअत्तुल का शिकार फौजी इमदाद रूसी पेशकदमी को रोकने में मदद दे सकती है। ये थी वो खबरें जो फेसबुक लाइव पर हमने आपके लिए पेश की। हमारी वेबसाइट, यूट्यूब और पॉडकास्ट पर ये बुलेटिन आपके लिए पोस्ट कर दिया जाता है। आप हमारे बुलेटिन को शेयर करते हैं और अपने कमेंट्स में अपनी मोहब्बतों का इजहार करते हैं, जिसके लिए हम आपके बेहद ममनून हैं। अपनी इन मोहब्बतों को, इन दुआओं को जारी रखिएगा। न्यूज प्रोड्यूसर सैयद असफर इमाम और न्यूज एडिटर बहजत जिलानी के साथ खालिद हमीद को आप इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।